آن کریے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ بچوں، آج کے جو ہم لوگ پڑھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں۔ ہجرت حبشہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر اور مسلمانوں کا بائیکاٹ، پھر ڈیتھ آف ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے اپنے پریویس کلاس میں سنا تھا نا کہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیے جاتے تھے، بہت ہی۔ کل آپ نے کلاس میں اپنے سنا تھا کیسے غلاموں کے کوئلے پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی یہ دور چل رہا تھا۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے بہت لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور یہ دیکھ کر جو دین کے دشمن تھے، دین اسلام کے دشمن تھے، وہ بہت ان کو غصہ آتا تھا، وہ بہت پریشان ہوتے تھے، اور اپنا غصہ کس پہ نکالتے تھے؟ کمزور لوگوں پہ، غلاموں پہ، ان سب پہ نکالتے تھے۔ پھر بھی جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے اس کے بعد بھی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ہم اب کیا کریں، مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں، کہ جب مسلمان اگر ختم ہو جائیں گے تو دین کا کام کون پھیلائے گا؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا، سوچا کہ مسلمانوں کو ہی ختم کرنے کا پلان بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا کہا، حکم دیا۔ ہجرت کیا ہوتا ہے بچوں، جانتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا یا چلے جانا، کہ اس سے ہماری جان بھی بچی رہے اور دین بھی ہمارا بچا رہے، ایمان بھی بچا رہے۔ تو رجب 5 نبوی میں مسلمانوں کے ایک قافلے نے، ایک گروپ نے، جس میں 11 مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ 4 عورتیں تھیں۔ انہوں نے، اور ان کے لیڈر تھے حضرت عثمان بن عفان، ان کے سرپرستی میں حبشہ کی طرف وہ لوگ گئے۔ اور حضرت عثمان بن عفان کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یعنی سن ان لا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی ان کے ساتھ، حضرت بی بی رقیہ۔ یہ سب لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ افریقہ میں ہے، اور ایتھوپیا جو آج کل کہلاتا ہے ایتھوپیا، وہ حبشہ کہلاتا تھا پہلے، وہاں ہجرت کر دی۔ اور رات کے اندھیرے میں، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سب ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو اس لیے کیا کیا ان لوگوں نے، رات کے اندھیرے میں نکلے، اور جدہ کا ایک ہاربر ہے، وہاں پہ 2 شپس تھیں، وہاں پہ جا کر کے وہ شپس پہ بیٹھ گئے اور حبشہ چلے گئے۔ اب جب یہ واقعہ، جب یہ بات اسلام کے دشمنوں کو پتہ چلی تو ان کو بہت بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیسے، ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، جاؤ جو لوگ چلے گئے ہیں، 11 مرد اور 4 عورتیں گئی ہیں، جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ پھر وہاں لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر وہ لوگ کیا کیا، سمندر میں بہت آگے نکل چکے تھے، کیونکہ ان کو شپ مل گئی تھی،
تو وہ سمندر میں بہت آگے نکل چکے تھے، تو ان لوگ پکڑ نہیں پائے اور واپس آ گئے۔ اس بات سے کیا ہوا، وہ لوگ اور ناراض ہو گئے، کیونکہ جو ہے وہ لوگ پکڑ نہیں پائے ان لوگ کو۔ اب اس ہجرت کے کچھ 2 مہینے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے آنگن میں عبادت کر رہے تھے، اور ان کے چاروں طرف کون لوگ تھے؟ جو ان کے خلاف تھے، وہ ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے ان کو روکنے کے لیے کہ یہ عبادت نہ کر پائیں، یہاں ان کو پریشان کرتے تھے نا، اس لیے وہ چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ نجم ایک دم شروع آئی تھی، آیت اتری تھی تبھی نازل ہوئی تھی، تو اس کو بہت ہی لاؤڈ وائس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کھڑے ہو کر کے مجمع میں بیچ میں کھڑے ہو کر کے پڑھنی شروع کر دی، اور قرآن کے کلمات کو سن کر ان لوگوں کے ایک دم سکتہ طاری ہو گیا، وہ ایک دم خاموش ہو گئے، بالکل ان لوگ کی آواز ہی نہیں نکلی۔ اور وہ لوگ تو روکنے آئے تھے، وہ لوگ تو ان کو عبادت کرنے سے روکنے آئے تھے، مگر کیا ہوا، وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسا ان لوگوں نے کبھی کلام ہی نہیں سنا تھا، تو وہ لوگ کیا کیے، ایک دم خاموش ہو گئے اور اس کلام کو سننے لگے۔ اور جب آخر میں لاسٹ میں ڈانٹنے والی کچھ آیتوں میں ڈانٹنے والی آیت تھی، تو وہ ان کے دل ڈر گئے ان کو سن کے، کیونکہ وہ عربک جانتے تھے، تو لینگویج ان کی عربک ہے، تو اس لیے انہوں نے جیسے ہی ڈانٹ کی آیتیں سنی تو ان کا دل ڈرنے لگا، وہ بالکل ڈر گئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی ایک آیت پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے، سجدے کی آیت پڑھی، تو سب کے سب جو جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے سب نے ایک ساتھ سجدہ کر لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھیے، اور قرآن کا کلام دیکھیے کہ کسی کو پھر یہ روکنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم روکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب کے سب کس میں جھک گئے؟ سجدے میں جھک گئے۔ اب یہ میسج کس کو پہنچا؟ یہ میسج ان لوگوں کو پہنچا جو ہجرت کر چکے تھے، جو یعنی حبشہ چلے گئے تھے، ان لوگ کو پہنچا۔ تو انہیں یہ لگا کہ مکہ والے تو ایمان لے آئے ہیں، اب سب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا، وہ بہت خوش ہو گئے کہ اب ہم تو جو ہے دین کے کام میں ہم بہت ہی ایزلی ہم اپنا کام کر سکتے ہیں دین کا۔ تو وہ کیا، انہوں نے کیا کیا، وہ مطلب حبشہ سے واپس آنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم آرام سے وہاں رہ سکتے ہیں اپنے دیش میں، تو وہ واپس آنے لگے۔ پھر جب آدھا تھوڑے ہی دور بچا تھا مکہ، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بات غلط ہے، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے ماجرا، وہ تو لوگ بس اچانک ان لوگوں نے سجدہ کر لیا ہے، وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو پھر وہیں سے واپس ہو گئے، واپس کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے۔ اور کچھ لوگ جو ہے چھپ چھپا کر کے واپس مکہ آ گئے، اور مکہ میں کیا کیا، رہنے لگے۔ مگر اس بات کی خبر کس کو لگ گئی تھی؟ جو وہاں کے مشرک لوگ تھے نا، ان کو خبر لگ گئی ہے کہ کچھ لوگ جو واپس آ گئے ہیں حبشہ سے، وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، رہنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، ان کو اور ستانا شروع کر دیا اور پریشان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کا کام یہی تھا، ان کو تو اپنی وہ حسد، ایگو ان کی تھی نا، تو ان کو وہ نکالنا تھا کہ کیسے یہ ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، تو اس لیے وہ اور جلن میں ان کو پریشان کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حکم دیا کہ اب جو لوگ واپس آ گئے تھے، جو لوگ حبشہ سے آ چکے تھے، وہ بھی، اور جو مسلمان یہاں ہیں وہ بھی اب واپس ہجرت کریں، واپس سے پھر جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جس میں اب کتنے لوگ تھے؟ 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے پھر دوبارہ ہجرت کی، مگر اب کی بار جو دین اسلام کے دشمن تھے، وہ لوگ بہت الرٹ تھے، انہوں نے بہت پیچھا کیا، بہت
سوچا کہ نہیں ان کو نہیں جانے دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ان کو پہنچانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اتنی ان لوگ کی محنت سب بیکار گئی اور وہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ مگر دین اسلام کے دشمنوں نے کیا کیا کہ ایک دو میسنجر بھیجے جو بہت ایلیٹ کلاس کے تھے، بہت ہی اچھا بادشاہ کے دربار میں بولنے والے لوگ تھے، بہت اچھا بول لیتے تھے، تو ان لوگ کو گفٹ کے ساتھ بھیجا، گفٹ کے کہ گفٹ ہم دیں گے تو وہ راجا خوش ہو جائے گا اور ہمیں دے دے گا ان لوگ کو واپس۔ تو جب وہاں پہنچے اور جا کر کے وہاں کے کنگ جو تھا اس کا نام تھا اسہمہ، اور اس کو ٹائٹل کیا ملا تھا؟ نجاشی، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور وہ کرسچن تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اور انجیل جو بائبل ہے اس کا بہت اچھا جانکار تھا، اس کو پڑھا تھا اس نے، اور ایک بہت ہی نوبل کنگ تھا، مطلب اس کے یہاں ایکویلٹی تھی، وہ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں جانتا تھا، جسٹس تھا اس کے یہاں، ہیومن رائٹس مطلب فالو کرتا تھا، وہ سب کو انسان سمجھتا تھا، یہ نہیں کہ غلاموں کی طرح لوگوں کو رکھتا تھا۔ تو جب وہ دو میسنجرز وہاں گئے ان کے پاس اور نجاشی کے پاس گئے اور پھر نجاشی سے کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، کنٹری میں آپ کے رہ رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ مکہ سے بھاگ آئے ہیں اور یہ اپنا دین بھی بھول گئے ہیں، یہ اپنا دین نہیں مانتے، یہ آپ کے دین پہ بھی نہیں چل رہے ہیں، مطلب یہ آپ کا دین بھی نہیں فالو کرتے، یہ ہمارا بھی دین نہیں فالو کرتے، ان کا دین پتہ نہیں کون سا ہے، یہ کون سا دین فالو کرتے ہیں۔ تو تو جب نجاشی نے یہ بات سنی تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے مسلمانوں کی بھی بات سنوں گا، کیونکہ وہ ایک اچھا بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کہا کہ نہیں، میں ان کی بھی بات سنوں گا، مسلمانوں کی بھی بات سنوں گا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو بلایا، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب، بچے جانتے ہیں آپ کون ہے حضرت جعفر بن ابو طالب کو؟ نہیں جانتے؟ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت علی کے سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے، چچا زاد بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہ آگے آئے اور کہنے لگے، اب دیکھیں کتنے انٹرسٹنگ بات وہ کہہ رہے ہیں، کتنا اس میں ہم کو سبق لینے کی بات ہے، یہ سنیے۔ تو وہ آگے آئے اور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، یعنی انکلچرڈ لوگ تھے، کرتے جھگڑا کرتے تھے، جھوٹ بولتے، حرام کھاتے تھے، چوری اور بہت سی برائیاں تھیں۔ اور ہم ان کو جانتے، وہ اچھے خاندان سے تھے اور اچھے تھے، ایماندار تھے، کیونکہ اوکے بچوں، تھوڑا سا نیٹ بریک ہو رہا ہے لگ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، میم ابھی آ جائیں گی۔ ہم ابھی پہنچے کہ جب آپ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور اتنے معاملات چل رہے ہیں، تو جو وہاں کے کنگ تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، وہاں پہ اسہامہ نام کے کنگ تھے۔ تو جب لوگوں نے ان کو اپوز کیا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے مسلمانوں کا بھی جو کیا کیا ویو ہے، مسلمان کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننے کے لیے آپ کو بلایا۔ تو آپ وہاں پہ جو ہے آپ کے چچا زاد بھائی جعفر جو ہے، حضرت جعفر بتا رہے ہیں اسحمہ کو
یہ آپ کی میم شازیہ آپ کو بتا رہی تھی، کہ بتاتے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں میں بہت سی برائیاں تھی، ہم لوگ بہت غلط کام کرتے تھے، یہ سب چیزیں وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دین لے کر آئے اسلام کے بارے میں، اس نجاشی کو بتائے کہ جو ہے اللہ کے دین نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے امین۔ انشاءاللہ ہم شروع کر، جزاک اللہ خیر سسٹر۔ سسٹر میری آواز آ رہی؟ یہ ساری آپ کیری آن کریے۔ جی، تو جو نجاشی کیا لوگ گئے تھے، نجاشی سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے ایسی باتیں کہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے دین پہ ہم چل رہے ہیں، اور ان کی ہم نے بات مانی، حق پہ ہو گئے، اور یہی ہماری غلطی تھی، اور ہم اسی ریزن کی وجہ سے یہ لوگ ہم کو ٹارچر کر رہے ہیں اور ہمیں لینے آئے ہیں۔ نجاشی نے ان کی بات سنی اور بہت امپریس ہوا، وہ بہت امپریس ہوا، اور انہوں نے نجاشی نے کیا کہا کہ قرآن کی کچھ کلمات پڑھیے، قرآن کی آیات پڑھیے، پڑھ کے ہم کو سنائیے۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیت پڑھی، جن کو سن کر نجاشی بہت رویا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور کیونکہ وہ انجیل کا جاننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ 1 انچ زیادہ اور نہ 1 انچ کم بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور انجیل ایک ہی اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی اللہ کا کلام ہے۔ تو اور پھر مسلمانوں سے کیا کہا کہ آپ اب آرام سے اب یہاں رہ سکتے ہیں، اب آپ کو یہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا، اور جو دونوں میسنجر آئے ہوئے تھے نا، ان کو واپس بھیج دیا ڈانٹ کے کہ اب آپ جائیے یہاں سے، اور اب آپ کو یہاں جو ہے رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں مسلمان آرام سے رہیں گے، اور اگر ان کو کوئی پریشان کرے گا تو سمجھے مجھے پریشان کرے گا یہ۔ ٹھیک ہے بچوں، اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، اور ان کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لے آئے۔ وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک تھے نا، اور بہت ہی اسٹرانگ تھے، بہت ہی پاورفل تھے، لمبے چوڑے تھے، اور ایسی آواز غضبناک تھی کہ لوگ ڈرتے تھے وہاں کے۔ تو ایک بار وہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے، اور تو راستے میں انہیں کون ملا؟ حضرت نعیم بن عبداللہ ملے۔ یہ ایک صحابی تھے جو ایمان لے آئے تھے، مگر حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نعیم بن عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اتنی یہ تلوار لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی نے کہا ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر جائیے، دیکھیے آپ کے بہن اور بہنوئی نے بھی تو ایمان لے آئے ہیں، وہ بھی تو ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ان کو بہت غصہ آیا، اور وہ کیا انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے بہن کے گھر چلے گئے، اور وہاں ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے ان ہسبینڈ وائف کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو جب باہر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی تو وہ چھپ گئے، کیونکہ ڈر تھا، وہ بہت، کیونکہ پہلے تو وہ ایمان والے نہیں تھے، اس لیے وہ ڈر گئے اور چھپ گئے۔ پھر ان کے بہنوئی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے دروازہ کھولا،
اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک دم غصے میں آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا تم نے بھی ایمان مطلب ایمان لے آئے ہو؟ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ اور یہ کہہ کے ان کو مارنے لگے۔ اب جو ان کی بہن تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے بیچ بچاؤ کیا، وہ بیچ میں آ گئیں، اور حضرت عمر نے بھی کیا کیا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، یعنی تماچا ایک اتنی کس کے مارا کہ ان کے منہ سے خون نکل آیا، ان کی بہن کے منہ سے۔ مگر بہن نے کیا کیا؟ بہن نے صبر بھی کیا، اور پھر ایک دم غصے میں آ کر کے انہوں نے کیا کہا کہ اے عمر، تمہارا جو دل چاہے کرو، مگر اب میں دل سے اللہ کا دین نہیں نکال سکتی، اب میں اللہ والی ہو گئی ہوں، میں ایمان لے آئی ہوں، اب میں جو ہے ایمان نہیں چھوڑوں گی، اب تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، تم مارو پیٹو کچھ بھی کرو، میں اس کو اب نہیں چھوڑ سکتی۔ اب ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور کہا کہ یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی سناؤ۔ پھر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے وہاں سے، دروازے کے پیچھے سے، اور ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی۔ کون سی آیات پڑھی تھی؟ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کے سنائی۔ تو حضرت عمر نے جب سنا تو ان کا دل ایک دم بدل گیا، بالکل پگھل گیا، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اور تو انہوں نے تب ارقم بن ارقم اسکول تھا، ایک صحابیوں کا اسکول تھا نا، وہاں جا کر کے سب سیکریٹلی اپنا کام کرتے تھے، تو وہاں ان کو لے جایا گیا۔ اور وہاں جب سب نے دیکھا، وہاں صحابیوں نے، کہ ارے ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور جو ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ تو سب ڈر گئے صحابی کہ شاید خدا نخواستہ قتل کرنے آئے ہیں۔ تو مگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازو پکڑ کے ایک دم کس کے ڈانٹ کے کہا کہ تم کب اسلام لاؤ گے؟ تم بھی اسلام لے آؤ۔ تو انہوں نے بہت ہی تیز آواز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے کتنا اچھا کلام ہے یہ، کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اپنی پروٹیکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ان کو کعبہ آئے، اور اب مشرکین جو وہاں تھے اور کعبہ میں کہا کہ اب یہاں آپ عبادت کریے، اب وہاں چھپ چھپ کے نہیں کریں گے، اب آپ کھلے عام عبادت کریے۔ اور پھر وہ اوپنلی جا کر کے سب کے سامنے کہا کہ اب میں بھی ایمان لے آیا ہوں، اب جو بھی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے گا وہ میرا سامنا کرے گا۔ اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا بچوں، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت ہی پاورفل لوگ ہیں، بہت ہی، کیونکہ طاقتور لوگ بھی تھے۔ تو جب وہ دونوں اسلام لے آئے تو اب یہ بات جو ہے ان قریش والوں کو بہت ہی ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو دین لے آئے ہیں، یہ تو اسلام لے آئے ہیں، تو اب تو ہماری اور بھی مشکل بڑھ گئی، اب تو ہم ان لوگوں کو اور نہیں روک سکتے کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو 7 نبوی کو، نبوت کے 7ویں سال میں یہ ایک پلان بنایا گیا، اسکیم کو فالو کیا انہوں نے۔ کیا اسکیم تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو شیب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے، پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے، اس میں زبردستی ان کو رہنے کو مجبور کر دیا۔ اور پلان یہ تھا کہ کوئی بھی بنو ہاشم خاندان سے بزنس نہیں کرے گا، اور کوئی بھی رشتہ نہیں رکھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچائے گا۔ پھر ایسا ہوا
کہ بہت مشکلوں کا دور گزرا، بہت ہی مشکل آئی، اور 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان شیب ابی طالب میں رہا، اور بائیکاٹ کی وجہ سے اتنی پریشانیاں ان لوگوں نے جھیلی، کھانے کو نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، بچے بھوک پیاس سے پریشان رہتے تھے، یہاں تک کہ چمڑا جو ملتا تھا چمڑے کو جلا کر کے اس کا راگ بنا کے اس کو کھاتے تھے پیتے تھے۔ یہ 3 سال بہت ہی مشکل ترین سال تھے۔ پھر یہ ہوا کہ قریش کے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نرم دل، اب اتنے سال جو ہے 3 سال بائیکاٹ جھیلنے کے بعد جو قریش کے ہی کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کے اگینسٹ ہو گئے، انہوں نے کہا، آواز اٹھائی کہ نہیں اب یہ بائیکاٹ ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہم تو خود اچھا اچھا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے اچھا اچھا کھا رہے ہیں، اور وہ بچے بیچارے بھوک پیاسے ہیں، بھوکے پیاس تڑپ رہے ہیں، تو ان سے وہ دیکھا نہیں گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بتایا کہ یہ جو بائیکاٹ کا جو صحیفہ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا، جا کے دیکھیں تو وہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام بچا ہے اور باقی ساری چیزیں مٹ گئی ہیں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا جا کر کے تو واقعی میں اس میں سے سارا سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے باقی ساری چیزوں کو کیڑے کھا گئے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا، بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب بچوں کیا ہے، غم کا سال 10 نبوی، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے تھے نا، تو تھوڑا سکون ملا تھا، کچھ ہی سکون ملا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب بہت بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بات سے آپ کو اتنا صدمہ لگا، کیونکہ ایک بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی ہمیشہ ان کی پروٹیکشن کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ پروٹیکشن جو کرتے تھے، ہمیشہ شیلڈ بنے رہتے تھے ان کے، اور لوگوں سے ان کو بچاتے رہتے تھے، ایسی عظیم ہستی، ایک والد کی طرح جو جنہوں نے ان کی اپ برنگنگ کی تھی، وہ ایک عظیم ہستی ان سے جدا ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہت ہی گرا گزرا۔ پھر ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ یعنی شریک حیات بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی پہلی شریک حیات تھیں، وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے کہ ابو طالب جیسی ہستی وہ ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر اب ان کی بیوی، ان کی زوجہ اور ان کی شریک حیات، جنہوں نے ہر وقت اپنا ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا، ہمیشہ ہر جگہ ان کے ساتھ رہی تھی، ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا، اپنی مال سے جان سے ہمیشہ ان کے اوپر قربان رہی تھیں، ایک سچی ساتھی تھی ان کی، اور وہ عظیم ہستی بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صدمے میں آ گئے کہ اس سال کو انہوں نے کیا نام دیا، عام الحزن، یعنی غم کا سال نام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا امتحان لیا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا۔ کس سے آزمایا؟ اپنے قریبی لوگوں کے انتقال سے، مطلب قریبی لوگوں کے جانے سے ان کا امتحان لیا، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنے کام پہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور صبر کیا، بہت زیادہ صبر کیا۔ اسی لیے تو دیکھیے ان کو کتنی اچھی جگہ ملی، پھر انہوں نے مکہ فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صابر بنائے اور شکر کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو کیا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ بچوں آپ لوگ سنتوں کو فالو کریں گے انشاءاللہ؟ ہم سب کو انشاءاللہ سنتوں کو فالو کرنا ہے
اور قرآن پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. کیوں بچوں؟ کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے. اب انشاءاللہ اس کے آگے کا اب نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کڈس کارنر سے ہم اب بلاتے ہیں کچھ بچوں کو. میں بلاتی ہوں ایک چھوٹی سی بچی گوہر کو. وہ ہمارے سامنے نعت پیش کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نامی محمد، دل کا اجالا نامی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لائی ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لائی ہے کیا کیا. پوچھے گا اللہ لائی ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لائی ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گی نامی محمد، دل کا اجالا نامی محمد. میں یہ کہوں گی نامی محمد، دل کا اجالا نامی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نامی محمد، دل کا اجالا نامی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور لذت پیدا کرے اور دل میں ایمان پیدا کرے، پکا ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. آمین. اب میں بلاؤں گی حارث صدیقی کو کہ وہ آئیں. حارث بیٹا آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم صبر پر بات کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. وہ دور جب ان پر غم اور دکھ برس رہے تھے. ایک سال ایسا آیا جسے تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے. اس سال دو سب سے عزیز لوگ دنیا سے چلے گئے. ایک ان کے پیارے چچا ابو طالب، جو بچپن سے ان کا سہارا تھے، ان کی حفاظت کرتے، انہیں دشمنوں سے بچاتے، اور دوسری ان کی شریک حیات، ان کا سکون، ان کی وفادار ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے مشکل لمحوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. سوچئے، جس شخص نے پوری امت کو حوصلہ دینا تھا، اس کا اپنا سہارا چلا گیا. لیکن یہاں صبر کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شکایت کی، نہ ایمان سے پیچھے ہٹے. انہوں نے اللہ پر یقین مضبوط رکھا اور اپنی ذمہ داری نبھانا جاری رکھا. یہ ہوتا ہے اصلی صبر، درد کے باوجود ٹوٹ نہ جانا اور ایمان کو مضبوط رکھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں چھوٹی سی لیکن بہت گہری بات فرمائی، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے، یعنی صبر زندگی کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے. پھر دیکھیے، اللہ نے صبر کے بدلے انہیں مدینے کی ہجرت، اسلام کی قوت اور عزت عطا فرمائی. صبر نے ان کی زندگی کو توڑنے کے بجائے اور مضبوط کر دیا.
اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے، جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی رحمت۔ اگر زندگی مشکل ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ گرانے کے لیے نہیں، ابھارنے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ ہمیں وہی مضبوط صبر عطا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین بھیا کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنائے، ان جیسا صبر والا بنائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ، بہت آپ کے علم میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ بچوں، اب ہم لوگ کوئز کی طرف چلیں۔ کوئز کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ آپ لوگ تیار ہیں بچوں؟ ٹھیک ہے۔ ہجرت حبشہ کے مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ یعنی کتنے نمبر سے، کون لوگ، کتنے لوگ گئے تھے؟ 11 مرد 4 عورتیں کہ 4 مرد 11 عورتیں؟ ماشاء اللہ، 11 مرد 4 عورتیں۔ حنزلہ، کلثوم، ماشاء اللہ، یوسف، زیان، عمر، صفوانہ، موئنہ، ایزا، ماشاء اللہ سب کے آنسر صحیح ہیں۔ ارحم، سب کے آنسر صحیح ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیے اپنے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کس سن میں ہوئی تھی؟ 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں، یا 8 نبوی، نبوت کے 8ویں سال میں؟ جی، کلثوم، شہانہ، ماشاء اللہ 5 نبوی، عمر، معین، عائزہ، زویا، ارحم، سب کے، عائزہ صدیقی، خدیجہ، محمد طلحہ، رفان، نعمان، ذکرہ، ماشاء اللہ سب کے آنسر صحیح ہیں۔ چلیے اب تھرڈ میں چلتے ہیں، نیکسٹ کوشچن پہ۔ سسٹر، حبشہ کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ فرعون کی اسہمہ؟ صفوانہ، اسہمہ نام تھا، انایا، اسہمہ، ویری گڈ۔ یوسف، زیان، خدیجہ، مریم، فاطمہ، محمد حارث، طلحہ، عمر، امین، ماشاء اللہ سب کو آنسرس پتہ ہیں۔ چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سورہ کی آیت پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کی سورہ طٰہٰ؟ صفوانہ، سورہ طٰہٰ۔ عمر، سورہ طٰہٰ، ماشاء اللہ۔ شہانہ، انابیہ، افشین، حنزلہ، ارحم، ارسلان، خدیجہ، طلحہ، سب کو ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن چلتے ہیں، کوشچن 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کی زوجہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 10 نبوی میں یا 5 نبوی میں؟ انابیہ صدیقی، ماشاء اللہ 5 نبوی۔ زویا خان، ابو سفیان، معین، عائزہ، آیت نیشا، یوسف، زیان، ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے۔ چلیں نیکسٹ کوشچن۔ 10 نبوی کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ عام الفیل یا عام الحزن؟ 10 نبوی کو عام الحزن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، سیف الاسلام، ارسلان،
خدیجہ، جی رائٹ آنسر. عمر، کلثوم، معین عائزہ، ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے. چلیے اپنے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن 7. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہن اور بہنوئی کو کون صحابی قرآن پڑھا رہے تھے؟ حضرت طلحہ کی حضرت خباب بن ارت؟ حضرت خباب بن ارت. ارسلان، ارحم، وریشہ، ماشاء اللہ، افشین، عمر، معین عائزہ، صفوانہ، عنایا، انابیہ، ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے. چلیے اپنے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. 8th کوشچن. سسٹر 8th کوشچن. سسٹر 8th کوشچن. جی ہے، لگا ہے ایک کوشچن. چلیے کوشچن نمبر 9 پہ، حبشہ کی ہوں ہجرت کتنی بار ہوئی؟ یس، حضرت حبشہ کی ہجرت کتنی دفعہ ہوئی؟ بتائیے بچوں آپ لوگ، حبشہ کی ہجرت کتنی بار ہوئی تھی؟ 2 بار یا 3 بار؟ 2 بار ہوئی تھی. ہجرت حبشہ 2 بار ہوئی تھی. ہوں اور سسٹر 10th کوشچن لگا دیجئے. سلائڈ چینج کریے. پہلی ہجرت حبشہ کے لیڈر کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان کی حضرت زید؟ جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. ارحم، شہانہ، معین عائزہ، افشین، یوسف، سیف الاسلام، ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے. ایک اور کوشچن رہتا ہے، کس صحابی کا گھر دین کا اسکول بنا ہوا تھا؟ حضرت ارقم بن ارقم کا کہ حضرت عمر کا؟ حضرت ارقم بن ارقم کا. ماشاء اللہ. کلثوم، ارحم، معین عائزہ، حارث صدیقی، ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.